اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سیاست امیر المومنین علیہ السلام از نہج البلاغہ ہمارا موضوع جاری تھا۔ آپ کی خدمت میں گزشتہ دروس میں وحدت اسلامی از نہج البلاغہ کے موضوع کو شروع کیا گیا تھا کہ آپ نے اس میں ملاحظہ کیا کہ دین اسلام کا اہم ترین جو پیغام ہے وہ وحدت اسلامی ہے۔ وحدت اسلامی مجبوری کا نام نہیں ہے کہ اگر کوئی کمزور ہو تو تب وحدت قائم کی جائے، جیسے کہ بعض افراد تفرقے کی جو بھینٹ ذہن چڑھ چکے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے گمان کرتے ہیں کہ وحدت جو ہے وہ مجبوری کا نام ہے، لہٰذا اگر کوئی فرقہ کوئی گروہ قوی اور طاقتور ہے تو اسے اصلاً کسی قسم کی وحدت کی ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ قرآن کریم انبیاء علیہ السلام کے بعثت کے اہم اہداف میں سے ایک ہدف وہ وحدت کو قرار دیتا ہے۔ اس جگہ پہ یہ بھی آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں ذکر کیا گیا تھا کہ وحدت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی بھی نوعیت کا اختلاف وجود میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی سطح کا اختلاف موجود نہ ہو تو معاشرہ جنم نہیں لیتا، لہذا ایک نوع اختلاف جیسے مزاجوں میں اختلاف، طبیعت میں اختلاف، رنگ روپ کا اختلاف، زمینی خد و خال اور جغرافیہ کے اعتبار سے مختلف ہونا ایک دوسرے سے، حسب نسب کے طور پہ اختلاف، یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے اور یہ اختلاف مضر یا نقصان دہ اختلاف نہیں ہے، اور اس اختلاف کی وجہ سے جو جدائی کا ہمیں عنصر نظر آتا ہے وہ در حقیقت ایک جماعت، ایک امت، ایک قوم کی صورت میں وہ اختلاف پھر وحدت میں جا کے ضم ہو جاتا ہے، وحدت کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے یا اس کے ماتحت آ جاتا ہے۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اختلاف وہ حاکم نہیں ہونا چاہیے، حاکم نقطہ وحدت ہونا چاہیے۔ اگر کسی جگہ کے اوپر حاکمیت اختلاف کی پیدا ہو جائے، یعنی سارے متفق ہو جائیں ایک دوسرے سے اختلاف کرنے پر، تو وہ چیز قیام نہیں رکھ سکتی، وہ چیز ختم ہو جائے گی، وجود میں باقی نہیں رہ سکے گی۔ یہ ہمارے پاس ایک مطلب تھا، اس لیے آج ہم اسی بحث کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں، نہج البلاغہ کی روشنی میں بعض موارد انشاءاللہ تعالی مطالعہ کریں گے، کیونکہ آج کے دور میں دشمن اسلام سب سے زیادہ جس پہلو سے فائدہ اٹھا رہا ہے وہ یہی باہمی انتشار، کشیدگی اور اختلافات ہیں۔ قرآن کریم نے انبیاء علیہ السلام کا جو اہداف ذکر کیے ہیں ان میں سے ایک ہدف وہ بذات خود اس معاشرے کے اندر وحدت ملی پیدا کرنا، اور وحدت ہدف کے اعتبار سے، افکار کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے وحدت کو عمومی طور پہ جنم دینا ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مکے کی زندگی متاثر کن اس اعتبار سے زندگی تھی کہ باہمی اختلاف میں معاشرہ تقسیم تھا، قبائلی سلسلے کی اجارہ داری موجود تھی، اگرچہ ایک قبیلہ اپنے اندر ایک سردار کے ماتحت جمع ہونے کی وجہ سے متحد دکھائی دیتا تھا، لیکن آپس میں اگر قبائل کو مد نظر رکھیں تو شدید جنگ اختلافات کی اساس پر وہ معاشرہ دھرم بھرم شمار ہوتا تھا۔ لہذا قرآن کریم نے سورہ آل عمران آیت نمبر 3 میں اس بات کو ارشاد فرمایا کہ ہم اس سے پہلے بعثت انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں، کیونکہ یہ تفکر آج بھی ہر اس بلکہ معاشرے میں موجود ہوتا ہے کہ جو عمیق انداز میں دین اسلام کا مطالعہ کرنے والا نہیں ہے، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قوت کا مطلب اجارہ داری ہے اور اپنی حاکمیت اور اپنے زور بازو کے ذریعے سے اگلے سے اپنی بات منوانا ہے، جبکہ دین اسلام وحدت کی اساس کے اوپر معاشرے میں امن و امان کے قیام کا درس دیتا ہے۔
حتیٰ کہ ابھی بھی پاکستان میں چونکہ اس آئیڈیالوجی کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. مثلاً اگر ہم مملکت اسلامیہ جمہوریہ ایران میں اگر ہم ملاحظہ کریں تو سب سے زیادہ انٹرنیشنل دنیا میں کانفرنسز وحدت کے عنوان سے یہاں پہ برپا ہوتی ہیں، اور وحدت کے عنوان سے یہ ایک بڑے پیمانے پہ اپنے علاقوں میں آزادی بھی دیتے ہیں، اگرچہ پروپیگنڈا اس کے مد مقابل منفی طور پہ ادھر پروپیگنڈا زیادہ کیا جاتا ہے کہ اہل سنت کو دبایا جاتا ہے، انہیں سیٹیں نہیں دی جاتی، مساجد کے نام صحابہ پہ نہیں رکھنے دیے جاتے، گلی کوچوں کے نام صحابہ کے اوپر نہیں رکھنے دیے جاتے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. کیونکہ جو فرد بھی اگر اہل سنت یعنی سنی نشین علاقوں میں جائے تو وہاں پہ وہ یہ دیکھے گا کہ کوشش یہاں پہ حاکمیت قانون کی کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور بڑی بڑی مساجد یہاں پہ بنی ہوئی ہیں، اہل سنت ممبران کی صورت میں موجود ہیں. ہاں، ہر ایک مکتب میں فتنہ گر گروہ موجود ہوتا ہے، فتنہ گر گروہ کو قابو کرنا لازم ہے، فتنہ گر گروہ کو ضعیف اور پسپا کرنا لازم ہے. اس اعتبار سے پھر مختلف کارروائیاں ہوتی ہیں، اور ہم یہ نہیں کہتے جو کارروائی ہو وہ عدل انصاف کے تمام معیارات کے اوپر اترتی ہوگی. یقیناً شکایات یا ناانصافیاں یا بعض مواقعوں پہ کوتاہیاں جنم لیتی ہیں. بہرحال خلاصہ کلام کہ یہاں پہ اس آئیڈیالوجی کا چونکہ رہبر معظم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہستیاں اسلامی جو قرآن نے وحدت اسلامی امت واحدہ کا درس دیا ہے اس آئیڈیالوجی کا اپنا عقیدہ بھی سمجھتی ہیں، اور اس نظریے کو اپنی اس دنیا کے اندر حاکمیت کی صورت میں اگر ان کے پاس اقتدار ہے تو اس کو ایک اسلامی وظیفہ سمجھتے ہوئے اسے انجام دیتے ہیں، مجبوری کا نام رکھ کے انجام نہیں دیتے. لہذا آپ یہ دیکھیں کہ اسلامی فرقہ جات اور مسالک کے اعتبار سے رہبریت کی طرف سے جو کاوشیں اور کوششیں ہیں، یا ایران میں قومی سطح کے پر جو انٹرنیشنل ایک ادارہ بنایا جو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ اتحاد کی کوششیں کرتا ہے کہ مذاہب بین الملل کے عنوان سے وہ اس کاوشوں کو انجام دیتا ہے کہ ایک وحدت امت کو جنم دے سکے، اپنے اس ہدف کے تحت آگے بڑھتا ہے. تو یہ اس آئیڈیالوجی کی وجہ سے جو قرآن و نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت سے ہمارے سامنے آئی، یہ ضعف کی وجہ سے نہیں ہے. اس کے برعکس اگر ہم تجزیہ تحلیل کریں، یعنی یہاں پہ بھی اگر آپ یہ کہہ لیں کہ یہ آئیڈیالوجی سے جو آراستہ مفکرین ہے یا حاکم ہے وہ ہٹ جائے اور قومی اساس کے اوپر تعصب لے کے آ جائے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ وحدت اسلامی کا نام وہ نہیں لے گا. جتنے اسلامی پلیٹ فارم پہ مختلف موقف رہبر معظم کے یا ایک ملک کی سطح کے اوپر سربراہ جو موجود ہیں اس سربراہ کی حیثیت سے جو موقف پیش کیا جاتا ہے یہ موقف آپ کو دکھائی نہیں دے گا. لہٰذا ہم یہاں پہ واضح طور پہ اس بات کو جان سکتے ہیں کہ اگر وحدت اسلامی کے عنوان سے مملکت اسلامی جمہوریہ ایران میں کوئی کاوش کی جاتی ہے یا کوئی سیمینارز منعقد کیے جاتے ہیں یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر مختلف قسم کی متحرک فعالیت کو انجام دیا جاتا ہے تو یہ قرآنی و اسلامی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ہے. اگر اس جگہ پہ آپ لے آئیں ایرانیت کو، یعنی ایرانی اساس کے اوپر یہ کام انجام نہیں پا رہا، یہ کام جہاں سے اس تفکر کو لیا اور اس تفکر کو پھر قابل عمل کرنے کی کوشش کی اور اس کے بہترین نتائج اس ٹائم سیاسی طور پہ اور اجتماعی طور پہ حاصل کیے جا رہے ہیں، یہ قرآن کریم کی برکت سے ہے، یہ تعلیمات انبیاء علیہ السلام و ائمہ اطہار علیہ السلام کی برکت سے ہے. وإلا اگر صرف ملکی اور قومی اور نیشنل نظریات کی اساس کے اوپر ہم اس بات کو لے آئیں تو یہ ساری کی ساری رونق اور برکات اور رحمتیں وہ ختم ہو جائیں گی. جیسے کہ آپ اپنے ممالک میں دیکھتے ہیں حتیٰ کہ یہ خود اہل سنت اعتراف کرتے ہیں، اہل سنت ہی علماء کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی وحدت کی کوششیں ہوتی ہیں وہ مکتب تشیع کی جانب سے ہیں، اور مکتب تشیع سے وابستہ جو اہل دانش اور اہل فکر اور نظر رکھنے والے علماء ہیں کہ وہ سنجیدہ اس حوالے سے کوششیں کرتے ہیں
اگر ہم ان علماء کی کاوشوں کے نتائج کو دیکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان حالیہ چند سالوں میں خود اہل سنت مختلف مسالک ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی کاوشیں کر رہے ہیں، جیسے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث۔ پہلے تو اس قدر فتاویٰ سخت اور ایک دوسرے کے خلاف اس قدر تعصب برپا تھا کہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے یا گستاخ رسول کہہ کے بدعتی کہہ کے واجب القتل سمجھتے تھے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ جیسے عثمانی دور حکومت میں خانہ کعبہ میں 4 الگ الگ فقہ کے اعتبار سے مصلے انہوں نے بچھائے ہوئے تھے، لہذا تفرقے کی اساس حکومتوں کی جانب سے فراہم کی گئی تھی۔ اہل حدیث مسجد ہے، یہ دیوبندی مسجد ہے، یہ بریلوی مسجد ہے، اسی طرح تبلیغی اجتماع ہے، یہ تبلیغی جماعتی مثلا دعوت اسلامی والوں کا اجتماع، مختلف تفرقے، لیکن اب وہ وحدت کی طرف گامزن ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ اور طرح سے ایک مجبوری بعض اوقات انہیں وحدت کے پلیٹ فارم پہ لے آتی تھی کہ دشمن جو ایک شیعہ سنی اختلاف کی راہ ہموار کرتا تھا، اس میں یہ مسالک متحد ہو جاتے تھے کیونکہ پیچھے استعمار ہوتا تھا۔ لیکن الحمدللہ یہ فضا بھی اتنی کھلی ہے کہ بعض علماء اہل سنت اس بات کو جاننا شروع ہو گئے اور اس کی ضرورت کو محسوس کرنا شروع ہو گئے ہیں، اگرچہ اس کی مزید آگے ضرورت ہے، لیکن یہ ایک تذکر اس اثناء میں دینا لازم تھا کہ وحدت اسلامی مجبوری کا نام نہیں ہے کہ اہل سنت یہ سمجھیں گے چونکہ ہم اکثریت میں ہیں اور شیعہ اقلیت میں ہیں لہٰذا ہمیں انہیں دبانا چاہیے اپنے اپنے طریقوں سے۔ اور یہ جو اداروں میں بیٹھے ہوئے مولوی حضرات ہیں وہ اس بات کو، جیسے بھی نصاب کا مسئلہ پاکستان میں کھڑا ہوتا ہے تو بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی تینوں مولانا موجود ہیں، مکتب اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے بھی ترجمانی کرنے والے مولانا موجود ہیں۔ اب ایسی آیات، مثلا شیعہ عالم ایک ایسی آیات کو نصاب کا حصہ بنانا چاہتے ہیں جس کے اوپر سب متفق ہیں، تو بعض کو وہ تینوں متحد ہو کے مثلا رد کریں گے کہ بھائی ہم شیعہ کو کیوں ادھر، ہم شیعہ کی کیوں چلنے دیں، شیعہ کی کیوں مانیں، ہم تو قوی ہیں، ہم تو اکثریت میں ہیں، ہم تو مضبوط ہیں۔ یہ باطل تفکر ہے، یہ شیطانی تفکر ہے کہ ابھی امام علی علیہ السلام کے یہ کلام ہے کہ ابھی انشاءاللہ تعالی اس طرف آئیں گے۔ لہذا اکثریت اور قوت کا مطلب یہ حاکمیت اور زور زبردستی سے اگلے کو اپنے ماتحت چلانا نہیں ہے، جیسا کہ سعودی عرب میں سعودیہ واحد ایسی حکومت ہے کہ جس نے اپنی فقہ کو زور زبردستی طریقے سے وہاں پہ قابل عمل قرار دیا کہ اس سے پہلے عالم اسلام میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مکہ مدینہ میں احکام کے اعتبار سے مختلف قسم کے اختلافات جزوی طور پہ مسلمان فقہا میں پائے جاتے ہیں، اور ان فقہا کے پیرو جو ہیں فتاویٰ کی صورت میں اس اختلاف کے تحت عمل انجام دیتے ہیں۔ لیکن آل سعود پہلے وہ حاکم ہیں کہ جنہوں نے زور زبردستی کر کے وہابیت کے تفکر کے تحت اور ان کی فقہ سے استنباط شدہ حکم شرعی کو زبردستی مسلمانوں کے اوپر مسلط کیا۔ اور جب یہ بن سلمان آیا تو یہ تو کاملاً ایک سیکولر حاکم آ گیا، اور خود علماء حجاز کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس اساتذہ میں سے بھی ایسے استاد ہیں کہ خود ان کا کہنا ہے کہ بن سلمان کا یہ جو سیکولرزم ہے، کیونکہ میں نے خود ان سے سوال کیا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ مذہبی تشدد پایا جاتا ہے اس مذہبی تشدد کے میں سختی کا ایک عنصر دکھائی دیتا ہے، لہذا جب سیکولر یا کمیونسٹ قسم کی حکومتیں آتی ہیں یا لادین حکومتیں آتی ہیں تو ایک طور پہ وہ نرمی، آرامش اور اپنے اعتقادات کے اظہار کے اعتبار سے اپنے آپ کو آزاد خیال کیا جاتا ہے، اور مکتب تشیع میں ایسے افراد رہے ہیں، حتیٰ کہ پڑھے لکھے ایسے افراد رہے ہیں کہ جو سیکولر کو مذہبی جو تشدد والے گروہ ہیں ان کے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ تو مد مقابل ان کا جواب یہ تھا کہ جو بن سلمان کی وجہ سے ابھی آفات آ رہی ہیں، سابقہ کسی دور میں اتنی بڑی آفات موجود نہیں تھیں۔ جیسے بھی ہم نے دیکھا کہ شرابوں کے اب لائسنس ادھر ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ پہلی دفعہ اس مہینے میں یہ لائسنس پچھلے مہینے میں شروع ہوئے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے رقص و سرور کی محفلیں عام ہوتی چاہ رہی ہیں، خود مکہ مدینہ میں ایسے اڈے قائم ہو چکے ہیں،
اور جو فحاشی کے عنوان سے وہاں پہ ایک عذاب آ رہا ہے، تو انہوں نے یہ بات بیان کی کہ یہ والی چیزیں موجود نہیں تھیں، یعنی وہ جو آپ عبادت اور اپنے مذہب کے نظریات کے تحت اور رسوم مذہبی کو دینی کو انجام دینا چاہتے ہیں، اس کی تو نوبت تب پہنچے گی کہ دین باقی رہے۔ بن سلمان تو وہ لے کے آ رہا ہے کہ اصلا دین ہی نہیں باقی، کیونکہ پچھلے والے چونکہ اپنے مذہبی طور پہ تشدد دکھاتے تھے، تو مد مقابل وہ اپنے مذہب کے طور سے مذہبی جو طور طریقے ہیں اس کے اوپر بڑے کاربند ہو کے میدان میں سامنے آتے تھے۔ لیکن یہ جو سیکولر ایک تفکر آیا، یہ تو نیچے سے دین ہی کی سطح کو مٹا دیتا ہے۔ جیسے یہاں پہ جو فسادات گھرانوں کے اندر ہیں، جو بد اخلاقیاں ہیں، جو فحاشی ہے، جو بد کردار نفوس سامنے ابھی آ رہے ہیں، وہ اس سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے کہ جو سابقہ ایک بڑا مسئلہ اس ریاست کے لوگ جھیل رہے تھے۔ خلاصہ کلام، آپ نے اس جگہ پہ وحدت کی اہمیت کو ملاحظہ کیا کہ بعثت انبیاء کا پہلو ترک نہیں کرنا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام آئے وحدت کو جنم دینے کے لیے۔ اس دنیا کی زندگی کے لیے جو اختلاف ضروری ہے وہ تو سارے ہی قائل ہیں کہ یہ نوع اختلاف ہو تاکہ حسب نسب چل سکے، تاکہ جغرافیائی طور پہ جغرافیائی خد و خال کے مطابق جو تقسیم ہوتی ہے وہ شناخت کا باعث بن سکے، یا مختلف رنگ روپ اللہ تعالیٰ نے جدا رکھے ہیں تاکہ جان پہچان جنم لے سکے انسانوں کے درمیان۔ اس حکمت کو تو آشکار سارے جانتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے قبض قدرت سے باہر ہے۔ یہ جو اختلاف ہے ہم نے جنم نہیں دیا، اس اختلاف میں حکمت بھی آشکار ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ اختلاف وحدت اسلامی و وحدت امت کے دائرے میں کیا ہو جاتا ہے، وہ اس کے ماتحت آ جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو خطبہ وداع تھا، جس میں اعلان غدیر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مختلف اوقات میں یہ ارشاد فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دین اسلام میں کالے کو گھورے پہ، گھورے کو کالے پہ، آقا کو غلام پہ، غلام کو آقا پہ، کسی قرشی کو غیر قرشی پہ، اور غیر قرشی کو کسی قریشی کے اوپر، عرب کو عجم اور عجم کو عرب کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں کیا، کیونکہ یہ اختلاف زندگی کے آباد ہونے اور معاشروں کے اندر زندگی کو روان دوان کرنے کے لیے لازم تھا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دین، ایک اللہ یعنی ایک معبود، ایک رسول، ایک حاکم و حجت و امام، ایک کتاب، ایک قانون، ایک دین اور ایک امت بننے کا درس دیا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اختلاف کیسے وحدت کی دنیا میں ضم ہو کے وہ جو ہم بعض ضرر اور نقصانات کو ملاحظہ کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر اس وحدت کی چھت کو ہٹا دیں تو یہ اختلاف باہمی کشیدگیوں کا باعث بن جائے گا۔ جیسے ابھی ہم اپنے وطن عزیز میں دیکھتے ہیں کہ صوبائی اختلاف، اب تو شعبہ جات کا بھی اختلاف آ گیا۔ وکیل اپنی حاکمیت چاہتے ہیں، فوجی ادارہ پورے پاکستان میں اپنی حاکمیت چاہتا ہے، سیاسی لیڈران اپنی حاکمیت چاہتے ہیں، عوام وہ بیچاری جمہوریت کے نام پہ بے وقوف بن جاتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ ہم نے کسی کو ووٹ دیا تو ہمارے انتخاب سے شاید کوئی اوپر آ جائے گا، یا ہم نے اپنا سب سے بڑا دینی وظیفہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں کے اوپر عائد کیا ہوا تھا وہ آج ہم نے ادا کر لیا، اس لیے روز قیامت اور قبر میں سرخرو ہی ہم نکلیں گے۔ تو وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہماری حاکمیت ہے جمہوریت کے نام پہ، حالانکہ حاکم کا آنا جانا وہ کسی قانون کے تابع نہیں ہے۔ جو پہلے حاکم آئے تھے کسی کو 21 سال جیل ہے، کسی کو پتہ نہیں کتنے سال جیل ہے، بعض تو سزائے موت کی حد تک پہنچ چکے، لیکن آج وہ پھر آ کے حاکم بن گئے۔ اسی طرح کسی کا دورانیہ بھی رہتا ہے اور باہمی کشیدگی اور اختلاف، وہ رات تک وزیر اعظم تھا، صبح فجر ہوئی تو اس کے بعد پتہ لگا کہ اب جو باہر ریڈیو لگاتا ہے میں اس کی سطح پہ آ چکا ہوں، کچھ دنوں بعد پتہ لگا نہیں میرا شمار اب قیدیوں میں ہوتا ہے، اور قید بھی ابھی 14 سال ہے، چند دنوں بعد پتہ لگے گا نہیں چند دن تھی، وہ کس قانون کے تحت کون سی ترمیم ہوتی ہے وہ ابھی تک جمہوریت کے
جو دلدادہ عوام الناس ہیں وہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے، عقلیں سمجھنے سے معاف ہو چکی ہیں، تمنائیں اور خواہشات وہ انسان کے حلق سے اوپر آگے ندیدہ طریقے سے باہر نکلی ہوئی ہیں، اور آنکھیں جو ہیں وہ جوش اور جذبے سے ابل رہی ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا کہ کس کا گریبان پکڑ رہے ہیں، کس کے اوپر بول رہے ہیں، کہاں سے ایک دلیل لے کے آ رہے ہیں۔ گھر گھر آپس میں لڑائی جھگڑے کا ایک اماجگاہ اور مرکز بنا ہوا ہے، اور وجہ کیا ہے کہ جمہوریت کی اساس کے اوپر توقعات باندھی ہوئی ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ووٹ حیثیت رکھتا ہے کہ شاید حاکم کوئی بن جائے۔ اول تو وہ ووٹ ہی نہیں ہے حیثیت رکھتا، ادھر ووٹ کی بجائے اداروں کی حاکمیت ہے، اور پھر پارٹیوں کی حاکمیت ہے۔ اس میں ایک عوام الناس بیچارے کے ووٹ کی کیا قیمت اور حیثیت رہ جاتی ہے، وہ تو ایک دکھاوا ہے جو سوشل میڈیا اور بیرونی دنیا کے اوپر انہوں نے ایک یعنی سب سے بڑا ڈرامہ سیریل کہہ سکتے ہیں، جو پچھلے 70 سے 80 سال کے درمیان جو زندگی ہمارے وطن عزیز میں گزر چکی ہے، وہ سیریل ابھی تک چل رہی ہے۔ تو خلاصہ کلام کہ اس میں یہ چیزیں نکلتی ہیں کہ اگر وحدت، یہ جو وحدت کی ایک ترتیب آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی ہے کہ معبود ایک، رسول ایک، رسول کی جانب سے جو حاکم اور اس کی شرائط ہیں وہ معین صورت میں موجود تھیں۔ اچھا، اس کے بعد قانون ایک ہے، وہ اسلام قانون ہے ہمارے لیے، دین ایک، وہی دین ہمیں طرز زندگی بھی دیتا ہے، دین ہمیں قانون بھی دیتا ہے، معیار بھی دیتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد امت ایک ہونی چاہیے تھی، چونکہ معاشرہ ایک، ریاست ایک، تو یہ جو اب ایک ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور وحدت کی چھت ہے، اس چھت کو ہٹا دیں تو اختلاف ہی اختلاف ہے۔ اس لیے صوبائی اختلاف، لسانی اختلاف، زبانوں کے اعتبار سے تقسیم کار موجود ہے، خاندانوں کے اعتبار سے تقسیم کار موجود ہے، پارٹیوں اور تنظیموں کے اعتبار سے تقسیم کار، اور سارے اسی میں الجھے ہوئے ہیں۔ اب تو اپنے من پسند، جیسے کہ بعض ایسی بہترین ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں کہ خانقاہوں کا پاکستان کی سیاست میں کردار، جیسے ہمارے خان صاحب تھے، ان کی شادی جو بشرا خاتون سے ہوئی، جسے ابھی ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ ثابت ہی نہیں ہو سکی عدالتی اور قانونی طور پہ، اور ان کا ایک طولانی ٹائم بھی گزر گیا، لیکن جو محبوب ہے خان صاحب کی، انہوں نے اسے معصوم شمار کرنا ہے، اس کے اعمال کے قبرستان سے نکال کے اچھی اچھی چیزیں لے کے آنی ہیں، اور وہ جو انبار لگا ہوا ہے فسق و فجور اور برائیوں اور نااہلیت کا، اس کی طرف نگاہ نہیں کرنی۔ تو خلاصہ کلام یہ خانقاہوں کے سلسلے، خانقاہیں ہماری سیاست پہ اثر انداز ہونے لگ جائیں، مولانا حضرات کو اپنے ساتھ ملا کے، یعنی ویسے شیعہ سنی میں سب سے بڑا نام جو دہشت گردوں کو سپورٹ کرتی رہی ہیں شخصیات، اس میں ایک مولانا فضل الرحمان ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ گہرا ان کا تعلق، گہرے ان کے روابط، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار، ان کی پارٹی کے ہمراہ حکومت بنانے کے لیے تیار، یعنی مولانا حضرات بھی سیاست کی دنیا میں استعمال، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اختلاف اگر وحدت کو ہٹا دیں تو اختلاف کیا کیا کام کراتا ہے، اور کتنی صورتیں بنتی ہیں کہ صوبائی اور لسانی اور تنظیمی اور اداری یہ اختلافات ایک جگہ، مذہب کو بھی اختلاف کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، جو تو مقدس تھا، جس کی اکثر بیشتر تعلیمات تو وہ متحد واحد ہیں، اکثر بیشتر تعلیمات، یعنی جو اہم کلیات فروع دین ہے ایک جیسے ہیں تمام مسلمانوں میں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اگرچہ ان سب کا ایک پہلو اعتقادی اور عقائدی پہلو بھی ہے، لیکن فقہی تناظر میں کلیات، آذان ہے، اچھا اسی طریقے سے ذبح کے مسائل ہیں، قبلہ رخ ہونے کے، اکثر آپ دیکھیں گے مشترکات آپ کو فقہ میں کلیات کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ اخلاقیات معین اور ایک جیسی ہیں، تاکہ اخلاقی کتب میں جس طرح امام غزالی نے احیاء علوم الدین کتاب لکھی اور اخلاق کی اوپر امید کتاب شمار ہوتی ہے، ان کے 500-600 سال بعد شخصیت آئی ملا محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے المحجۃ البیضاء یعنی وہی مطالب ثابت کیے، لیکن
ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات کو ساتھ ضم کر دیا. آپ نے ملاحظہ کیا کہ اخلاقیات میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں. کلیات عقائدی ایک جیسے ہیں. جیسے توحید میں عمومی جو توحید کی مباحث ہیں وہ ایک جیسی ہیں، اور اگر مختلف شعبجات سے استفادہ کیا جائے تو پھر تو بالکل ہی ایک نچوڑ ہم نکال سکتے ہیں. جزوی اختلافات کو ترک کیا جائے. نبوت کے اوپر اتفاق نظر ہے، قیامت کے مسائل پہ اتفاق نظر ہے، قرآن کے مسائل پہ اتفاق نظر ہے. شریعت کے قوانین اگر کلیات کی صورت میں بھی دیکھیں اور اکثر حصہ جو مشترک ہے اس کو بھی مد نظر رکھیں تو اتفاق نظر ہمیں نظر آتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ مذہب وحدت کی بجائے اختلاف کی اماج گاہ بن گیا اور جان کے بنایا جاتا ہے، کیونکہ غرب کے اندر سیکولر جماعتوں کی کامیابی کا اصل بہانہ کیا ہے کہ دین آئے گا تو اختلاف اول ہوگا، اور دین آیا تو پھر علم کے حصول اور علمی ترقی پہ پابندی لگ جائے گی. دقیانوسیت اور انسان ہزاروں سال پیچھے چلا جائے گا. پیش رفت تو ترقی نہیں ہو سکتی، ایک ملک آگے نہیں بڑھ سکتا کہ اگر دین آ جائے. اس نے ان دو چیزوں کو حتماً و حتماً برقرار رکھنے، ورنہ ان کے تختے الٹ جائیں گے. اس لیے یہ مشکل غرب کی ایک بہت بڑی مشکل ہے. غرب یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر دین آیا اول قتل و غارت ہے. جہاں دین ہے وہاں پہ قتل و غارت، جہاں پر دین ہے وہاں پہ تشدد اور ظلم و ستم ہے، کیونکہ کلیسا نے ان کے ساتھ یہی کام کیا تھا. نمبر 2، جہاں پر دین آئے گا وہ ریاست آگے نہیں بڑھ سکتی. اس لیے ایران کے خلاف انتہائی منفی پروپیگنڈا ہے، کیونکہ یہاں پہ حکومت اسلامی حکومت دین کے عنوان سے آئی ہوئی ہے، اور کوئی جھگڑا ایران کے ساتھ نہیں ہے. واحد ایران کے ساتھ جو جھگڑا اس وقت دنیا کے عالمی استعمار کا چل رہا ہے وہ ہے ہی دینی حکومت، اور کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. وَإِلَّا ایشیائی ممالک میں امریکہ کا سب سے بڑا دوست ملک کون تھا؟ ایران تھا. سعودیہ تو نہیں تھا، سعودیہ تو بہت نیچے کے مراحل میں آتا تھا. جس کو اجارہ داری امریکہ نے دی ہوئی تھی وہ ایران کو اوپر لے کے آنا چاہتا تھا، ایران کو ماڈل بنانا چاہتا تھا، ایران میں یہ ساری ترقیاں دلانا چاہتا تھا جو اب عرب امارات اور دیگر جگہوں پہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. لیکن یہاں پہ حکومت دینی آ گئی، اس لیے اس نے ثابت کرنا ہے چونکہ یہاں پہ حکومت دینی آ گئی اس لیے یہاں پہ اول ظلم ہے، تشدد ہے، اور اس جگہ پہ لوگ دبے ہوئے ہیں. نمبر 2، یہ بیک ورڈ ہے، یہ پوری دنیا سے کٹا ہوا ہے، کوئی ترقی نہیں ہے، پتھروں کے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں، مٹی کے بنے ہوئے گھروں میں بسے رہتے ہیں. حتیٰ کہ یہ مصر کے جو اخوان المسلمین کے صدر چند روزہ صدر بنے تھے، محمد مرسی ادھر آئے تو وہ پہلے صدر تھے جنہوں نے مصر کے جنہوں نے دورہ کیا. تو وہ ان کا اپنا بیان تھا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ لوگ ابھی بھی مٹی کے گھروں میں بس زندگی بسر کرتے ہیں، یہاں پہ تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت ترقی کر لی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو مذہبی آپس میں اختلاف ہے کہ مذہب کا زیادہ بڑا حصہ تو دیگر ادیان کے ساتھ بھی مشترک ہے، تو بالآخر مذہب وہ وحدت کا باعث بننا چاہیے تھا. کیوں اختلاف، جھگڑے، قتل و غارت، تفرقہ بازی، ایک دوسرے کی توہین، تمسخر اس کا باعث بن گیا؟ کیا وجہ ہے کہ یہ اختلاف کا باعث مذہب بن گیا؟ یہ بنایا گیا ہے. یہاں پہ جواب کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے کہ مذہب کو اختلاف کا باعث بنایا گیا، اختلاف کا باعث تھا نہیں یہ. وَإِلَّا دین اللہ تعالیٰ نے ایک ہی اتارا ہے جو ہر دور میں چلا آ رہا ہے. ہر دور کے مطابق شریعتیں تھوڑی مختلف ہوتی رہی ہیں، ان شریعتوں میں بھی کلیات ایک ہی تھیں. ہر دور میں نماز تھی، ہر دور میں روزہ تھا، ہر دور میں مالیات تھی، لیکن یہ جو تھوڑی سی مختلف ہوئی ہیں وہ ادوار کے مطابق ہیں کیونکہ شریعتوں نے ترقی کی. لیکن اصل دین تمام کے تمام ادیان میں ایک ہی ہے. اصل دین یعنی نظریہ توحید ایک ہی ہے، نظریہ نبوت ایک ہے، اخلاقیات کی اساس کے اوپر انسانیت کا درس ایک ہی اخلاقیات کی تعلیمات ہیں. لہذا شریعت کا ایک تفاوت آ سکتا ہے، بقیہ دین اللہ تعالیٰ نے ایک اتارا ہے. قرآن کریم کی ابھی آیات آپ کی خدمت میں عرض نہیں کی جاتی. اس دین میں تحریفات کر کے اسے اختلاف کا نشانہ بنا دیا گیا. وَإِلَّا
اگر ایک دین کے عنوان سے تاریخ بشریت کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ایک بشر ہے وہ ہر دور میں اللہ کی نعمت عظمی و آیت کبریٰ یعنی حجت الہی کے توسط سے مراحل بشریت کو طے کرتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ دور خاتم الرسل والانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آ گیا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اگر وحدت دینی کو مد نظر رکھیں تو سیڑھی بہ سیڑھی ایک ہی نوع بشر چل رہی ہے، کوئی اور باہر سے ادھر ادھر سے داخل نہیں ہو رہا، اور اس کا سفر آگے جا رہا ہے معاشرے کے اعتبار سے، امت کے اعتبار سے، یہاں تک کہ وہ شریعت اور قوانین کے اعتبار سے ایک سطح پہ پہنچا۔ اب اگلا جو مرحلہ طے کرانا ہے وہ حجت الہی امام معصوم جو اللہ کی طرف سے حاکم ہے، ان کے دوش کے اوپر آگے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس سے پہلے یہ مناصب یعنی نبوت، رسالت، امامت ایک شخص میں متحد تھی، لیکن جب نبوت اور رسالت کی ضرورت ختم ہو گئی تو منصب امامت وہ تا قیامت رہنے والا ایک ضرورت کا منصب ہے، جسے خلافت سے تعبیر کریں، امامت سے تعبیر کریں یا حاکم ریاست سے تعبیر کریں، کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہیں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو وحدت کا سفر تھا یہ آگے بڑھتا چلا جاتا، لہذا دین اختلاف کا باعث نہیں ہے، دین وحدت کا باعث ہونا چاہیے تھا۔ قرآن کے اوپر وحدت قائم ہوتی ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحدت قائم ہوتی ہے۔ اختلاف کہاں سے وجود میں آیا؟ اختلاف کی وجوہات کی اسباب انشاءاللہ تعالی ہم آگے ملاحظہ کریں گے، لیکن اکثر بیشتر حصہ چونکہ دین میں واحد ہے، اس وحدت کی اساس کے اوپر مسلمانوں کو جمع ہونا چاہیے تھا، اور وہ جو قلیل حصہ اختلاف کا ہے وہ اختلاف باعث نہیں بننا چاہیے تھا کہ امت جو ہے وہ اصل عنوان امت اسلامی کھو بیٹھے اور امت اسلامی کی بجائے بعد میں پڑھنے والے نام فرقہ جات کے اس اساس کے اوپر معاشرے تقسیم کر کے بیان کر دیے جائیں۔ یہ خلاف اہداف بعثت تھا، یہ خلاف سیرت اہل بیت علیہ السلام تھا۔ ائمہ علیہ السلام نے فرقے کی صورت میں مختلف گروہوں کے نام لے کے معاشروں کو تقسیم نہیں کیا، اگرچہ وہ نیچے حق موقف اپنی جگہ، اور بعض ایسے موارد ہیں کہ جن میں علمی اختلاف کی گنجائش باقی ہے، اس کے اسباب کوئی بھی ہو سکتے ہیں، مثلا روش مختلف ہو سکتی ہے، بعض نظریات کی بنیاد پر اختلاف وجود میں آ سکتا ہے، بعض ایسی کتابیں لکھی گئیں اور مصنفین لکھ کے چلے گئے اور وہ امت کے طور پہ اثاثے کے طور پہ پہنچی اور وہ پڑھی پڑھائی گئیں، منتشر کی گئیں، اور ان کتابوں میں وارد ہونے والی احادیث وہ اور واقعات سبب بنے کہ ان مسائل میں دو جدا ٹکراؤ رکھنے والے موقف سامنے آئے۔ ٹھیک ہے، اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن یہ موجود نہیں تھی فضا کہ امت اسلامی کا عنوان ہٹا کے تفرقوں کی اساس کے اوپر ایک نام رکھ دیا جائے، مسالک بنا کے مسلمان کی طرف مسلم کے عنوان سے اشارہ نہ کیا جا سکے بلکہ مسالک کی روشنی میں اشارہ کیا جائے۔ یہ بات جب ہم سمجھ گئے، آئیں اب ہم ایک اور دلیل پڑھتے ہیں، کیونکہ گزشتہ درس میں ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی، اب جو آیت ہے اسی سے ہم نہج البلاغہ میں بھی داخل ہو جائیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، حبل اللہ سے اعتصام کرو اور سب مل کے پکڑو حبل اللہ کو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور منتشر گروہ گروہ فرقہ فرقہ مت ہونا، گروہ گروہ نہ ہونا۔ لیکن دو چیزیں یہ الگ الگ ہمیں رکھنا ضروری ہے، فرقہ فرقہ گروہ گروہ ہونا، یہ وحدت کے مختلف جوڑے بن جانا، یعنی وحدت ٹوٹ جائے تو مختلف گروہوں کا بن جانا۔ اب یہ آپس میں نہیں اختلاف کر رہے لیکن وجود میں اختلاف ہے ان کے، کیونکہ اب وہ عنوان وحدت ترک کیا، وحدت ترک کر دی تو آپس میں خود جا کے نہیں ٹکرا رہے، ایک دوسرے سے جدا جدا گروہ بیٹھے ہوئے، مثلا اے بی سی ڈی، یا الف بے تے جیم، یہ الف گروہ ہے، یہ با گروہ ہے، یہ تا ہے، یہ جیم گروہ ہے،
تینوں آپس میں، چاروں آپس میں نہیں لڑ رہے، کوئی ایک دوسرے سے تعلق نہیں رکھتے کیونکہ جدا ہو گئے. تو یہ جو وجود میں ہی اپنی جدائی ہے، وجود میں اختلاف ہے، قابل قبول اختلاف نہیں ہے. امیر المومنین علیہ السلام امت اسلامیہ کے اس طرح سے گروہ بندی کے قائل نہیں ہیں. اسے مضموم نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. اب ادھر کوئی کہے کہ یار جھگڑا اور گروہ بننا، یعنی ایک ہے گروہ کا وجود، ایک ہے وجود قائم ہونے کے بعد دونوں کے ٹکراؤ کے اسباب، ٹکراؤ ہونا اور جدا پڑے رہنا. دین اسلام دونوں کو ہی مضموم نگاہ سے دیکھتا ہے، ادھر توجہ کی ضرورت ہے. دین اسلام اس کو بھی مضموم نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ وجود میں ایک دوسرے سے جدا پڑے رہے ہیں، ٹکرا نہیں رہے ایک دوسرے سے. یہ اے صورت میں پڑا ہے، یہ بی صورت میں ہے، یہ سی صورت میں، یہ ڈی صورت میں. یعنی یہ شیعہ ہے، یہ دیوبندی، یہ اہل حدیث، یہ بریلوی، یہ اشعری، یہ ماتریدی، یہ فلاں یہ فلاں. اس صورت میں بھی یہ جو اب گروہ آپس میں بے شک نہ ٹکرائیں. جیسے ابھی بھی بعض ریاستیں عمان لے لیں، عمان میں عباضیہ فرقے کی حکومت خوارج ہیں. اگرچہ ادھر کے جو خوارج ہیں امیر المومنین علیہ السلام پہ وہ لعن نہیں کرتے، لیکن مختلف افریقی ممالک میں انہی کی شاخیں ہیں، وہ امیر المومنین علیہ السلام سے شدید دشمنی رکھتے ہیں اور لعن کی حد تک جاتے ہیں، نعوذ باللہ. لیکن وہاں پہ عمان میں ایک حکومت موجود ہے، بادشاہ کے ماتحت ہے، سیکولر ایک ذہنیت کا بادشاہ مالک ہے. شیعہ اپنے مراسم ادا کرتے ہیں، انہیں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے عباضیہ سے. عباضیہ اپنے مراسم ادا کرتے ہیں، انہیں دیگر اہل سنت سے ٹکراؤ نہیں ہے. یہ صورت بھی بہتر صورت نہیں ہے. اگر کب بہتر صورت نہیں، امت واحدہ کی صورت اختیار نہیں ہوتی، امت اسلامی کی صورت اختیار نہیں ہوتی. لہذا امت اسلامی اگر اپنے وجود میں گروہوں کے ساتھ تقسیم ہو کے اجتماعی پلیٹ فارم کے اوپر موجود رہے، یہ خوشائن صورت نہیں ہے، مذموم صورت ہے. نمبر 2، اگر وہ جو وجودی اعتبار سے مختلف گروہ تقسیم ہوئے تھے وہ آپس میں لڑ پڑے، یہ تو اور ہی بدترین صورت ہے اور عذاب الہی کو دعوت دینے والی بات ہے. صاحب نے ملاحظہ کیا کہ 2 مرحلے، کیونکہ پہلا مرحلہ طے نہ ہو تو دوسرا پہنچے گا نہیں. دوسرا ممکن ہے کہ ایک امت واحدہ ہو اندر جھگڑا ہو، یہ بھی صورت میسر ہے. یعنی یہ لازمہ ایک دوسرے کا نہیں ہے، اس لیے یہ 2 عمل ایک دوسرے کے لیے جدا ہیں. تفریقہ کہتے ہیں وجود میں آپ تقسیم ہو جائیں. یہ ایک وجود بن گیا، یہ دوسرا وجود ہے، یہ تیسرا وجود ہے، یہ چوتھا وجود ہے، یہ ہے تفریقہ. لڑائی ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا، اسی طریقے سے لڑائی ان میں ہو اور مضمون، اسی طریقے سے لڑائی امت واحدہ کی صورت، گروہ نہ ہو لیکن لڑائی ہو، بدترین ہے. اس لیے ان دونوں ٹاپکس کو جدا جدا ہمیں مطالعہ کرنا ہے کہ گروہ بندی کا وجود ہونا الگ چیز ہے اور تنازع کا پھیل جانا الگ چیز ہے. کیونکہ تنازع جب بھی پھیلے گا، دیکھنے میں ایک جماعت نظر آ رہی ہے لیکن فکری پراگندگی آپ کو دکھائی دے گی، اہداف ان کے الگ الگ دکھائی دیں گے. ظاہراً ایک لشکر ہے، اندر سے بکھرا ہوا ہے، کیونکہ تنازع اندر سے توڑ دیتا ہے اور تنازع ہی اصل جڑ بنتا ہے. یہ بھی یاد رکھیں ہم، کیونکہ وہ جو اختلاف ہوا وہ بھی کسی نہ کسی موقف میں تنازع ہوا ہوگا، فکر میں تنازع ہوا ہوگا، یا کسی اور قاعدہ اصول واقعہ حادثہ کوئی سبب بنا ہوگا جس کی وجہ سے ہے. لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وحدت کا سب سے بڑا دشمن وہ باہمی ناچاکی، باہمی جھگڑا. یہ باہمی جھگڑے ہیں. مثلاً ابھی آپ ایک اور مثال لے لیں کہ جس سے یہ آپ کو حقیقت آج بھی نظر آئے گی. مکتب تشیع لے لیں یا اہل تسنن، حنفی مکتب لے لیں. حنفی مکتب عقائدی طور پہ ماتریدیہ ہے، اشعری ماتریدیہ، چونکہ اشاعرہ کے بعض جزوی امور سے ابو منصور ماتریدی جو ازبکستان سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اختلاف کیا تھا، تو اس کی اساس کے اوپر ماتریدیہ ایک گروہ سامنے آتا ہے. اشاعرہ عموماً امام شافعی امام مالک کے ماننے والے اشعری کہلاتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ جو حنفی ہیں وہ ماتریدی کہلاتے ہیں، چونکہ 30-40 جزوی مسائل، یعنی حنفی کلی طور پہ دیکھیں تو اشعری ہیں، لیکن تھوڑا باریک بینی سے مائکروسکوپ نگاہ سے دیکھیں تو چند مسائل میں اختلاف کی وجہ سے وہ ماتریدی کہلاتے ہیں.
اب ہمارے پاکستان میں بریلوی بھی حنفی اور ماتریدی ہیں، دیوبندی بھی حنفی اور ماتریدی ہیں، پھر بریلویوں کے اندر آ جائیں تو آج کل جو جماعتیں مختلف طرح کی بن چکی ہیں کہ ایک تو شیعہ نگاہ سے ہے، ایک ناسبی بریلوی ہے، آج کے دور میں واقع ناسبیت کا انہوں نے پرچم بلند کیا ہوا ہے اور ٹھانی بھی ہے کہ انہوں نے جو امیر المومنین علیہ السلام کے مد مقابل دشمن تھے ان کے ناموں پہ عرس بھی کرنے ہیں، ان کے نام پہ جشن بھی کرنے ہیں اور ان کے ناموں پہ آل اولاد کے نام بھی رکھنے اور ان کو انہوں نے رضی اللہ بنا کے چھوڑنا جو بھی دشمن ہے۔ اچھا، دوسری طرف بعض بریلوی ہیں کہ جو مثلا اہل بیت علیہ السلام کے محبین ہیں، اسی طرح دیوبندی میں یہ ایک تقسیم شیعہ دنیا اس طرح سے تقسیم کرتا ہے، لیکن خود اہل تسنن میں تقسیم آ جائے تقسیم در تقسیم ہے۔ مثلا دیوبندیوں میں دیکھیں ایک جماعت اسلامی ہے، ایک تبلیغی جماعت ہو گئی، ایک دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھنے والی دیوبندی علماء کی اور علماء پسند عوام الناس کی جماعت ہو گئی، ڈاکٹر اسرار احمد کی اپنی جماعت ہوگی، اس میں بھی ایک اور مثلا عباسی صاحب نکل آئے، انہوں نے اپنا ایک پلیٹ فارم قائم کر لیا اور وہ اب اپنے اختلاف کو کر رہے ہیں۔ اہل حدیث میں آ جائیں کئی آپ کو اسی طرح سے متشدد غیر متشدد پارٹیاں نظر آ جائیں گی۔ بریلویوں میں آ جائیں اسی طرح طاہر القادری گروپ مثلا الگ ہے، فلاں نورانی گروپ الگ ہے، فلاں مثال کے طور پہ آصف جلالی گروپ الگ ہے، فلاں گروپ جو ہے اس کی ایک اور صورت ہے، تقسیم در تقسیم ہے، یعنی کہ کہاں پہ ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے بھی ہیں۔ اسی طرح مکتب تشیع کو توڑنے کی بھرپور کوششیں جاری ہیں، اگرچہ جو تناور گروہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث میں اختلاف کی صورت میں موجود ہیں، ابھی مکتب تشیع میں نظریاتی اساس کے اوپر ایسے گروہ موجود نہیں ہیں، لیکن بھرپور کوششیں ان کے یعنی بیج لگا کے پودے انہوں نے لگا دیے ہیں، وہ درخت نہیں بنے۔ مثال کے طور پہ مقلد غیر مقلد کی ایک تقسیم، یہ اخباری ہے، یہ غیر اخباری، یعنی یہ اصولی ہیں بالفرض۔ اچھا، یہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں، یہ فلانی، یہ انقلابی ہے، یہ غیر انقلابی ہے، مثلا متحجر ہے، فلاں فلاں ہے، تقسیم کرنے کی کوششیں ہیں اندر۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس قدر مذہب کو، جو مذہب وحدت کا درس دیتا تھا، تعلیمات اس کی وحدت کے اوپر لے کے آنے والی ہیں اور دین کے اندر ضم کرنے کا درس اسے دیتا ہے اور ایک دن اختیار کرنے کے اوپر لے کے آتا ہے، وہی انہوں نے اختلاف کا باعث بنا دیا اور یہ تقسیم اس طور پہ چلتی رہی۔ اس لیے ولا تفرقوا کا مطلب آپ کے سامنے آشکار ہوا کہ تفرق جو ہے وہ وجودی اعتبار سے جدا ہونے کو کہتے ہیں، بے شک جھگڑا نہ ہو، جھگڑا وحدت میں بھی ہو سکتا ہے، جھگڑا تفرق کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر قرآن نے ایک نعمت کا ذکر کیا، کیونکہ یہ اللہ کی نعمات میں سے ہے، اس کو ہم ایسی نظر انداز نہیں کر سکتے، یعنی وحدت اسلامی قرآنی نظریہ اور عقیدہ ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں میں شیعہ سنی کسی وحدت کا قائل نہیں ہوں، تو اس کا یہ مطلب ہے یہ قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے افکار اور نظریات کا قائل نہیں ہے۔ یہ جملہ آج ہمیں بہت سارے اہل علم حوزہ علمیہ میں علماء سے سننے کو ملتا ہے۔ اہل سنت میں تو اس طرح کے ہیں، جیسے خود اسلامک یونیورسٹی میں آج سے کوئی 13-14 سال پرانی بات ہے، وہاں پہ شیعہ سنی مسائل کے اوپر ہی یعنی مشترکات کے اوپر بعض چیزوں کو لکھنے کا موقع ملا اساتذہ کی نگرانی میں۔ اب اساتذہ سارے اہل سنت ہیں، تو وہ جو ڈپارٹمنٹ میں اہل سنت مصری زیادہ تر اساتذہ تھے، عرب، تو بعض اس قدر با اخلاق اور اس قدر دیندار متدین اور محبت کرنے والے تھے کہ انسان ان کی شخصیت میں جذب ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی ان کا تصور اور ان کی شخصیت ذہن سے محو نہیں ہوتی۔ اہل سنت ہیں، شافعی مذہب کے ہیں، لیکن اتنے محبت کرنے والے اور اتنے اخلاق سے برتاؤ کرنے والے۔ لیکن انہی میں بعض ایسی شخصیات بھی ہیں کہ پہلی ملاقات میں آپ سلام کریں تو ان کا یہ جملہ ہوتا تھا کہ میں معتقد نہیں ہوں کہ شیعہ سنی وحدت ہونی چاہیے، یہ دونوں جدا جدا ہیں، جدا رہنا چاہیے اور کسی قسم کی ان میں وحدت نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے اثرات بھی کہہ رہے تھے، مثلا وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے اور 30-40 سال سے سپرویژن کر رہا ہے،
اور تھیسس اس کی زیر نگرانی لکھے جا رہے ہیں. ٹیچر ہے تو ذہن کو آمادہ کر رہا ہے، اس کے اپنے اثرات ہیں. ان کے یہ جو دیگر ہیں ان کے اپنے. مثلا ایک کلاس میں بعض کلاسز سبجیکٹ ایسے ہوتے تھے کئی ڈپارٹمنٹس کے سارے اسٹوڈنٹ جمع ہیں. مثلا عقائد کے اوپر ایک انہوں نے رکھا ہوا ہے، بعض واحد آپ کہہ لیں یا پیریڈ ہے ایک، اور اس میں اوقات ہیں جو ہونے چاہیے جیسے یونیورسٹی کے اوقات تقسیم ہوتے ہیں. اب اس میں 100-120 کے درمیان افراد ہیں اور سارے ہیں بھی افغانستان سے آئے ہوئے ہیں، بیرونی ممالک سے ہیں، افریقی ممالک، چائنا اور دیگر ممالک سے ہیں. تو بعض دیوبندی کھڑے ہو کے جان کے استاد سے سوال کرتے تھے، اچھا اس مسئلے میں شیعہ کا عقیدہ یہ ہے. مثلا توحید کی بحث پڑھ رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ شیعہ لڑکے یہاں پہ موجود ہیں، جان کے کہیں گے وہ تو تحریف قرآن کے قائل ہیں اس لیے وہ کافر ہیں. اب یہ جو وحدت اسلامی کی سوچ رکھنے والے ٹیچر تھے یا ایک نگاہ سے بحیثیت مسلمان دیکھتے تھے، کیونکہ وہ جو جم موجود ہے سنی بھی اندر ایک نہیں ہے. وہ سنی شافی مالکی حنبلی شافی کے حنفی کے درمیان تقسیم ہے، پھر حنفی در تقسیم ہے، پھر علاقائی اور ممالک کے اعتبار سے تقسیم ہے. وہ ٹیچر اس سیاست کو بھی جانتا تھا کیونکہ وہاں پہ یہ جھگڑے اب بھی موجود ہیں اندر ہی اندر. تو اس نے چونکہ جو اس آئیڈیالوجی اور اس اعتقاد من حیث المسلمان ڈیلنگ کرنے والا ہے، وہ خود ہی انہیں جواب دیتا ہے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں. اس نے کہا ان کی فلاں کتاب میں یہ ہے، فلاں کتاب میں یہ ہے، اور فلاں نے یہ کتاب لکھی. تو اس نے کہا وہ تو بخاری مسلم میں بھی روایتیں. یہ خود آنکھوں دیکھی بات ہے کہ ہم میں سے کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا. ٹیچر نے وہاں پہ نمائندگی کی اور پورا جم جو بھرا ہوا ہے وہ متشدد ترین بعض علماء و مولانا حضرات کا ہے. مدارس کے طلاب ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، خصوصاً افغانی بہت اس میں متشدد ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے باقاعدہ پھر حوالہ جات کیے، یہاں تک کہ وہ صبر کر کے سرخ اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے ہو گیا اور وہ اسٹوڈنٹ بیٹھا وہاں پہ. لیکن اس کے مقابل ایک اور ہے کہ جو اس بات کا قائل ہے اصلاً آپس میں کوئی وحدت کی صورت ہی نہیں ہے. ان کا خدا اور ہے، ہمارا خدا اور ہے، ان کے نبی اور ہیں. کیونکہ یہ جو شیعہ نعوذ باللہ نبوت کے قائل ہیں، نبوت تو علی علیہ السلام کو ملنی تھی، غلطی سے جبریل امین نے امانت نہ دکھائی اور رسول اللہ کو دے دی. یہ وہ عقیدہ ہماری طرف سے خود ہی بنائے ہوئے ہیں، جیسے ہم نے ان کے بہت سارے عقیدے خود بنائے ہوئے ہیں کہ یہ ناسبی ہیں، یہ اہل بیت کو مانتے نہیں ہے، تو اس طرح فلاں فلاں. وہاں پہ اسی طریقے سے اب وہ ذہن کو اس طریقے سے بھر رہے ہیں. تو آپ نتیجہ دیکھیں، جو بھرتا ہے ذہن کہ کوئی وحدت نہیں، کوئی آپس میں الیک سلیک نہیں، صرف ایک ہم سنی سارے ایک جیسے ہی نبتباد ہو. بالفرض سمجھ لیں کہ دنیا سے گئے شیعہ آج سنی کی طرف. کئی ایسے مارکے ہو چکے ہیں کہ انہوں نے کئی سو بندے مارے ہیں. مثلا پاکستان میں پشاور میں خود کا حملہ جمعے کے دوران بریلویوں کی مسجد میں ہوا. کس نے حملہ کیا؟ دیوبندی میں. اورس کا جو جلوس نکل رہا ہے بریلویوں حنفیوں کے، حنفی ہی نے آ کے ادھر خود کا حملہ کیا جو ٹارگٹ کلنگ ہے. ابھی دیکھیں یہ جو بڑے بڑے سربراہ ہیں، فضل الرحمان پہ خود کے حملے ہو چکے ہیں، سراج الحق پہ ہو چکے ہیں، تقی عثمانی جو بڑے مفتی شمار ہوتے ہیں اور اہل علم واقعی شخصیت ہیں، ان کے اوپر خود کے حملے ہو چکے ہیں. یعنی اپنے ہی فقہ اور اپنے ہی مکتب کے بندے انہیں اڑانے کے در کے اوپر ہیں. کون سے نیچے ایسا مورد آ جاتا ہے جس کے اوپر امن و سکون اور امنیت کی بات کی جائے؟ کیونکہ یہ جو موارد ہمارے پاس سارے کے سارے آ رہے ہیں، یہ آشکار ہے یہ بات کہ اگر وحدت کا انبیاء علیہ السلام اور قرآنی تعلیمات کا درس نہیں لیں گے، ایک فقط فرقہ اور ایک مسلک قرۂ ارض کے اوپر بچ جائے تو وہ بھی آپس میں جگڑ کے نابود ہو جائے گا. یہاں تک کہ ان میں ایک مسلک کے تمام گروہ ختم کر دیں، صرف مثلا علماء دیوبند حاکم ہو جائے، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑ کے ختم ہو جائیں گے. جیسے ابھی سوشل میڈیا پہ مینگل صاحب اور طارق جمیل صاحب کے آپس میں کلام کو دیکھیں
کہ کیا کس طرح سے شخصیت کو طارق جمیل صاحب کے انہوں نے اڑایا ہے. دوسرے کو لے لیں وہ مینگل صاحب کو اڑا رہا ہوگا، تیسروں کو لے لیں وہ ایک اور صورت میں اپنے ہی دیوبندی عالم کو اڑا رہا ہوگا، اور یہاں تک کہ وہ پھر اتنا تعصب افراد میں بڑھتا ہے کہ وہ خود کے شملوں کے اوپر آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ہی ایک دوسرے کے اوپر ٹارگٹ کلنگ شروع کر دیتے. جیسے سپہ صحابہ کے بندوں نے اپنے ہی بندے کو مارا اور ڈال دیا شیعوں کے اوپر، اور پھر اسلام آباد میں جلوس نکالنے کے فتنے انہوں نے کھڑے کر دیے. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو وحدت کا درس ہے یہ مجبوری نہیں ہے، یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ اختیاری اس طور پہ نہیں ہے کہ دین کے مباح امور میں سے ٹھیک ہے مرضی ہوئی تو انجام دے دینا، مرضی ہوئی تو چھوڑ دینا، نہیں، واجبات میں سے ہے. یہ کسی بھی ریاست میں اصل امن و امان کی حیثیت رکھتا ہے. اگرچہ وحدت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حق موقف جو آپ اپنے ادلہ کے طور پہ رکھتے ہیں اسے ترک کر دیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ وحدت کے قیام کے لیے بہت مرتبہ ایسا ہونا پڑتا ہے کہ جہاں پہ آپ حق موقف رکھتے ہیں اور حق باجانب ہیں کہ حقدار ہے کہ میں یہ منصب لے لوں یا یہ حق لے لوں اپنا، لیکن اگر میں حق لوں تو پھر یہ وحدت اسلامی قائم نہیں رہے گی. یہاں پہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ تم اپنے حق سے دستبردار ہو کے وحدت اسلامی کو باقی رکھو، موقف اپنا ترک نہ کرو، دلائل کے ساتھ اپنے حق موقف کے اوپر ڈٹے رہو، لیکن اس موقف کی اساس پہ تمہیں اگر اس منصب کو اختیار کرنے کی فرصت نہیں مل رہی، کہ اگر تم نے اختیار کرنے کی کوشش کی تو وحدت اسلامی وہ پارا پارا ہو جائے گی. تو اس کے قیام کو وجود ہو، اسے مد نظر رکھو. لہٰذا یہ ہمارے آج کے درس کے لیے بہت اہمیت کی حامل چیز تھی کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ وحدت اسلامی عقیدہ ہے مسلمانوں کا، عقیدے کی نگاہ سے دیکھیں. وہ ہر اس عقیدے کو جو اختلاف اور انتشار اور قتل و غارت کا باعث بنتا ہے اسے تمام دنیا میں پھیلایا جاتا ہے. خصوصاً اس وقت غرب میں بیٹھے ہوئے مولانا حضرات ہیں، انہوں نے جو شیعہ سنی مسائل پہ گفتگو نہیں کرتا ان کی نظر میں وہ ویسے ہی وہابی، وہ شیعہ بھی وہابی ہے، وہ شیعہ بھی دیوبندی ہے. ان کی نظر میں سارے وہ دیوبندی ہے کہ جو شیعہ سنی پہ نہیں بول رہا، کیونکہ انہیں ساری کی ساری وہاں پہ سہولیات تفرقہ بازی کی اساس پہ ملی ہوئی. اور اسی طرح اہل سنت کے اندر انہوں نے اس قدر اس زہر کو اگلا ہے تشیع کے خلاف، جھوٹی ساری باتیں، جیسے ظہیر احسان الہی کی ساری من گھڑت اور ضعیف السند اور کنارے کی چیزیں لا کے ایک زہر اگلا تھا. یہ جھنگوی کا کام تھا، یہ سپہ صحابہ نے کام کیا، اور ان کے عناصر اس وقت ملک میں بیٹھے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں. بس ایک طرف ہے استعمار نے مولوی باقاعدہ خرید کے مدارس بنا کے تناور درخت قائم کیے پاکستان میں. سپہ صحابہ لشکر جھنگوی آل سعود کے ایک پائپ کے ذریعے، کنال کے ذریعے سے یہ سارے کے سارے پلتے ہیں جن کو سیراب کیا جاتا ہے، اور پھر یہ تمام مسلمانوں کے درمیان اختلاف کو جنم دیتے ہیں. صرف شیعہ سنی نہیں ہے، تمام مسلمانوں کو. اور دوسری طرف یہاں سے ہی بعض اماموں کو، امامہ پوش افراد، ان کو خریدا جاتا ہے اور ان کا ذہن بھرا جاتا ہے، اور ان کا معیار ہی بس یہ ہے اگر یہ شیعہ ہوتا تو اس مسئلے کے اوپر کیوں نہیں وہ کوئی ویڈیو بناتا، اگر یہ شیعہ ہوتا تو فلاں مسئلے کے اوپر کیوں مکتب حق کا دفاع نہیں کرتا. اگر یہ احساس رکھ لیں ہم تو پھر تو تمام مراجع کی مرجعیت تو تمام شیعہ علماء کا کلا کمائی ختم کر دینا چاہیے، سب کو کہنا چاہیے وہابی یا دیوبندی ہو گئے. یعنی عجیب و غریب ابھی معیارات آپ ملاحظہ کریں گے. لہذا اس مقام پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ عقیدے کی نگاہ سے اسے نہیں دیکھیں گے اور اس کو مصلحت کی نگاہ سے دیکھیں گے. یہ قرآن و سیرت ائمہ اطہار علیہ السلام کے برخلاف چیز ہے. حتیٰ کہ امام زمان، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، وہ تفرقے کو ایجاد نہیں کریں گے کہ ایک مملکت اور اس مملکت میں ایک حکومت اور اس حکومت میں فرقوں کی صورت میں لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں. شیعہ سنی دونوں متفق ہیں کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے. ایک امت کو وجود دیں گے، ایک دولت اسلامی کو وجود دیں گے، ایک قانون الہی کو نافذ کریں گے، ایک دین کا پرچار کریں گے. یہ سورہ نور آیت نمبر 55 ہے. تفرقے کو ختم کریں گے وہ.
اچھا آج کے دور میں کس طریقے سے ہو کہ اس کو انشاءاللہ نہج البلاغہ کی ہم بعض امیر المومنین علیہ السلام کے فرمودات کی روشنی میں دیکھیں گے، کیونکہ امام علی علیہ السلام کے عمل سے بڑھ کر کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ وحدت اسلامی عقیدہ ہے، مصلحت نہیں۔ یہ جملہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، وحدت اسلامی وہ عقیدہ ہے، مصلحت نہیں۔ نمبر 2، وحدت اسلامی حق موقف کا سودا کرنا نہیں ہے، بلکہ وحدت اسلامی حق موقف پہ ڈٹے ہوئے رہنا اور ڈٹے ہوئے رہتے ہوئے ایک ایسے عمل کو جنم دینا ہے کہ جس سے باہمی طور پہ وحدت قائم ہو جائے۔ مثلا تقیہ کو آپ انجام دے دیں، وحدت اسلامی کے لیے تقیہ ہمیں صرف یہ ذہن نشین کرایا گیا ہے کہ جان بچانے کے لیے تقیہ جی۔ اچھا اگر جان آپ کی بچ جاتی ہے تو پھر جان ختم ہے نہیں، پھر جو اول فول آپ نے نگلنا نگل لو، پھر جو جرم انجام دینا جرم انجام دے لو۔ یہ کون سی عقل مندی اور کون سا دین ہے؟ آخر وہ ذوالفقار جو کفار اور مشرکین اور جو یہود و نصارہ کی گردنوں کے اوپر چلتی رہی، کیسے یہ ہوا کہ سقیفہ بنی ساعدہ کے اعلان کے بعد، اعلان خلافت کے بعد وہ ذوالفقار کیوں نہیں نکلے؟ واضح نہج البلاغہ کی زبان میں جواب، وحدت اسلامی کے قیام کے لیے، امت واحدہ اور ایک اسلامی مملکت کی بقا کے لیے، ایک اسلامی معاشرے کی بقا۔ وہ کب ہے؟ ایک دین الہی کی بقا کے لیے۔ اگر سینہ بسینہ چوری چھپے صرف ایک دو جگہوں پہ بیٹھ کے صرف باتیں منتقل کرنے کی آزادی کو ہی ہم کل دین سمجھتے ہوتے تو یہ فرصت تو ہر دور میں ہر کسی کو موجود ہے۔ لہٰذا یہ نہیں ہے کہ بھائی دین اس وقت داؤ پہ تھا۔ دین کیسے داؤ میں؟ دین اس مقدار میں تو کبھی داؤ کے اوپر نہیں تھا کہ دین کو چند افراد تک بھی منتقل نہیں کر سکتے تھے، ایسا داؤ کے اوپر دین نہیں تھا۔ اصل جو وہاں پہ ہمارے پاس تھی صورت، وہ خود اسلامی ریاست کی بقا کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا، ایک امت واحدہ کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا، اور پھر اگر یہ دو نہ رہتے تو اس کے نتیجے میں دین کی بقا کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام حق باجانب تھے۔ موقف بھی شیعہ سنی دونوں تواتر کے ساتھ اجماعاً اس بات کے قائل ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے، قرار دیتے تھے، اور کوشش بھی کی انہوں نے۔ لیکن مد مقابل سقیفہ بنی ساعدہ کے اعلان خلافت کے بعد معاشرے نے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی۔ اب جب ادھر بیعت کر لی تو یہاں پہ لشکر کشی کر کے کسی حد تک وہ قیام کر سکتے تھے، نہیں قیام کیا۔ نہج البلاغہ میں فرمایا امیر المومنین علیہ السلام نے کہ اگر میں قیام کرتا تو کیا ہوتا۔ لہذا صبر کیا اس جگہ پہ، حق کا موقف اپنا چھوڑا نہیں، ہر دور میں اور ہر مرتبہ بیان کرتے رہے کہ میں ہی حقدار تھا، مجھے خلافت ملنی چاہیے تھی، میں سب سے زیادہ سازگار تھا۔ اور پھر مختلف ادوار آئے تب بھی لوگوں کو رہنمائی امیر المومنین علیہ السلام نے کی، حق موقف نہیں چھوڑا۔ لیکن جب معاشرے کے اندر بات آئی تو اب حق چھین لیا گیا، اور حق کو لینے کے لیے کیا تدبیر امیر المومنین علیہ السلام نے اختیار کی؟ وہ ہے وحدت ملی۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں ہم پڑھیں گے، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے میری بیعت نہیں کی، میرے اوپر تو تم کود پڑے۔ جب سب نے مل کے بیعت کر لی تو میں نے حاکمیت کو آ کے سنبھال لیا۔ لہٰذا اس عنصر کو امیر المومنین علیہ السلام نے شدت کے ساتھ بار بار ابھارا کہ تم لوگوں نے مل کے میری بیعت کی ہے، صرف چند افراد کا سقیفہ بنی ساعدہ میں جیسے اعلان ہوا اس طرح میری بیعت نہیں ہوئی۔ اسی طرح وصیت کے ذریعے سے جیسے خلیفہ دوم کو امت کے درمیان کھڑا کر دیا گیا، مجھے اس طرح سے نہیں کھڑا کیا گیا۔ یا شورا بنا کے حضرت عثمان کو جیسے لے آئے، میں چند افراد کے انتخاب کا نتیجہ نہیں ہوں، تمام امت کے افراد نے مجموعی طور پہ انتخاب کیا اور وہ لے کے آئے۔ لہٰذا یہاں پہ امام علی علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے حاکم قرار دیا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ امت کو انتشار سے بچانے کے لیے جس روش کو اختیار کیا وہ روش یہ تھی کہ وحدت اسلامی نہ ٹوٹے۔ اس لیے ہم یہاں پہ یہ بات
قرآن کریم کی آیات اور سیرت اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں واضح طور پہ کر سکتے ہیں کہ وحدت اسلامی عقیدہ ہے، مصلحت کا نتیجہ نہیں ہے۔ اس لیے اب آپ سورہ آل عمران آیت نمبر 103، اس کی ہمارے پاس آگے کی جو آیت ہے وہ سب سے بڑی دلیل ہے، اور اسی کے اوپر آج اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نہج البلاغہ کا حصہ اگلے درس میں ہم ملاحظہ کریں گے کہ آگے آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر جو اللہ کی نعمت ہے اس کا تذکرہ تو کرو، یاد کرو، ذکر کرو، توجہ کرو اس طرف جو اللہ کی تمہارے اوپر نعمت آئی۔ وحدت کو اللہ نے، محبت کو اللہ نے نعمت قرار دیا ہے۔ اختلاف کو امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اختلاف تم لوگوں کے درمیان شیطان کی طرف سے ہے۔ جس طریقے سے جو اختلاف کرنے والا ہے وہ شیطان اس کو اسی طرح سے اچک کے لے جاتا ہے، جیسے ریوڑ سے اگر کوئی بکری رہ جائے تو بھیڑیا کا نوالا بن جاتی ہے۔ ریوڑ سے اگر کوئی بکری نکل جائے تو بکری جتنی بھی تناور، مضبوط اور قوی ہو، بھیڑیوں کا نتیجہ نوالا بن جاتی ہے۔ اس طرح ایک جتنا ہی پارسا اہل علم، بڑا قد کاٹ کا کوئی فرد ہو، اگر وہ امت سے نکل جاتا ہے، امت کے عنوان سے، جماعت کے عنوان سے نکل جاتا ہے، شیطان اسے اچک کے لے جاتا ہے، شیطان اسے پھر استعمال کرتا ہے۔ یہ انشاءاللہ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کی کلمات ہیں، آگے پڑھیں گے۔ اس کی ادھر اب نعمت دیکھیں کیا ہے۔ اذ کنتم اعداء، وہ وقت یاد کرو جب تم لوگ دشمن تھے۔ یہ بات امام علی علیہ السلام نے بھی ذکر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، مختلف قبائلوں میں اور مختلف ذات پات میں تقسیم تھا معاشرہ۔ اذ کنتم اعداء، تم سارے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، پھر تمہارے دلوں میں اللہ نے الفت بھر دی، تمہارے دلوں کو قریب کی الفت بھر دی۔ فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، پھر تم اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عالمی سطح پہ یہ نعرہ بلند کیا تھا، شیعہ سنی بھائی بھائی، ایک امت واحدہ، لا شرقیہ ولا غربیہ، یعنی نہ رشیا نہ امریکہ، دونوں کی ہم ریاستوں کو نہیں مانتے۔ حکومت ہے تو اللہ کے لیے ہے، اس کی بندگی میں ہمیں آ جانا چاہیے۔ اخوان، ہم بھائی ہیں، بھائی یعنی ہمارا باپ ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا باپ کہا گیا۔ ہمارا معبود ایک ہے، کتاب ایک ہے، مذہب اسلام ایک ہے۔ جب ایک خاندان کے ہیں تو بھائیوں میں الگ الگ موقف ہو سکتا ہے، لیکن اس موقف کی اساس میں آپس میں یہ جھگڑے نہیں ہو سکتے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، الفت دلوں میں پہلے قائم کی جائے۔ آپ یہ ترتیب قرآن کی مد نظر رکھیں کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اگر آپ الفت کی بات نہیں کریں گے تو پھر کون سا اخوان ہے؟ پھر تو اخوان نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے قاتل انسان بن جائے گا۔ یہ وہ وجہ ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے امت کے درمیان الفت والے امور کو جنم دیا۔ بقیہ پہ کا تقیہ کرو، اپنا موقف، اپنی تحقیق، اپنے افکار ایسے کہ جو اس وحدت ملی کو توڑتے ہیں، اسلامی وحدت اسلامی کو توڑتے ہیں، اپنے تک تم اسے محدود کرو، تقیہ کرو اس کے اوپر۔ تقیہ لفظ کو بھی دشمن نے ان خریدے ہوئے مولانا حضرات جو اہل سنت میں تھے ان کے ذریعے بدنام کیا، ورنہ اہل سنت شدت سے تقیہ کے قائل ہیں۔ اس لیے تقیہ ایک مسئلے کے اوپر ہم اختلاف رکھتے ہیں، قرآن کریم واضح طور پہ کہتے ہیں اپنے اختلاف کو اپنی حد تک رکھے، آؤ اجتماعی طور پہ، آؤ اجتماعی پلیٹ فارم پہ وہ وحدت کا جو نقطہ ہے اس نقطے پہ جمع ہو کے ہم آگے بڑھیں۔ لہٰذا آپ نے دیکھا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اگر ہم ایسے امور انجام دیں کہ جو مسالک کے درمیان الفت کو ایجاد کریں تب اخوان بن سکتے ہیں۔ اگر الفت ہی نہ ایجاد کریں، الفت والے مثلا سارے ہم نے اپنے پروگرام رکھے ہوئے ہیں جو اختلاف کے باعث ہیں، جیسے بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے بر صغیر میں 22 رجب کا دن بہت بڑے پیمانے پہ کنڈوں کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اب مختلف اس کے پیچھے اسباب ہیں، کوئی معجزے پڑھتا ہے، کوئی قائل ہے کہ امیر شام کی ہلاکت اس وقت ہوئی تھی، کوئی کسی چیز کا قائل ہے۔ ادھر اہل سنت، اب چونکہ یہاں پہ دیکھیں کہ
ٹکراؤ والی چیزیں اہل سنت سے لے کے آئیں. لے کے آپ اس دن کو رواج دینا شروع کر دیں، الفت کہاں پہ رہے گی؟ لیکن اگر میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے مجموعی طور پہ مسلمان اس سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، وہ نقطہ اتفاق ہے ہم لوگوں کے درمیان، اس کو اجاگر کرنا چاہیے. اہل بیت علیہ السلام سے محبت نقطہ اتحاد مسلمانوں میں. قلیل ناسبی گروہ ہے یا غلط فہمیاں پیدا کیے ہوئے ایک دشمن کی صورت اختیار کرتے ہوئے گروہ ہے. اکثریت مجموعی طور پہ قبول کرتی ہے. لہذا لازم ہے ہمارے لیے کہ ایسے امور انجام دیں کہ جو آپس میں الفت کا باعث بنے. اسے ہم امام علی علیہ السلام کی 5 سالہ تقریباً پونے 5 سالہ جو حکومت تھی اس میں ہم آشکار جان سکتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے امت کے درمیان الفت کے امور کو کس قدر وسیع پیمانے پہ جنم دیا، اور ایک مورد رکھا کہ انہی الفت کے عنوان کے ذریعے سے لوگ جو ہیں وہ حق کی راہ کی طرف آئیں. اگر امیر المومنین علیہ السلام نے سخت ایک رویہ اختیار کیا تو ظالم سے کیا ہے، سخت رویہ اختیار کیا ہے تو سرکش اور باغی سے کیا ہے. وَإِلَّا دیکھیں الفت کو کتنے بڑے پیمانے پہ امام نے جنم دیا. یہاں تک کہ تراویح کے امام علی علیہ السلام کے صحیح سند روایت ہے تہذیب الاحکام میں، امام قائل نہیں تھے، رسمی اعلان کر کے بند کرایا کہ یہ تراویح جو ہے یہ بند کی جائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی. لیکن جب دیکھا کہ لوگوں میں انتشار اس مسئلے کی وجہ سے پھیل رہا ہے تو امام علی علیہ السلام نے پھر رسمی طور پہ یہ لکھا کہ واپس یہ حکم لے لیا جائے اور لوگ جس طرح نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، کیونکہ ایک ایسے امر انجام پا رہا ہے کہ وہ دلوں سے الفت کو دور کر رہا ہے. اس کے لیے مورد ہے. امام خود تراویح کے قائل نہیں ہوئے، خود تراویح کو پڑھا بھی نہیں، جاری بھی نہیں کیا، لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑا تاکہ جو ہدایت دینے کی فرصت اور اس کے لیے بہترین مقام ہے اس مورد کا انتظار کیا جائے. لہذا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یعنی نعمت برادری. انما المؤمنون اخوة، قرآن کریم کی آیت ہے، فقط مومنین بھائی ہیں. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم دوزخ کے کناروں کے اوپر تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس وحدت سے، اس برادری سے اللہ نے تمہیں اس گڑھے سے نکال لیا. یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، کہ اللہ اپنی آیات تم لوگوں کے سامنے واضح روشن کر کے بیان فرماتا ہے تاکہ تم لوگ ہدایت یافتہ ہو جاؤ. لہٰذا یہاں پہ حتیٰ کہ امام معصوم علیہ السلام سے بھی روایت میں وارد ہوا ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی آپس میں اختلاف نہ کرو، کیونکہ یہ اختلاف جڑ ہے. اور اس کے آج الحمدللہ پوری دنیا میں ثمرات کو ہم نے دیکھا. یہ پہلے ہمارے پاس برادری اور امت واحدہ کا نہیں پھل موجود تھا، کیونکہ دشمن ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ادھر سے حق موقف ہمارا ایک، حق موقف کے مقابلے میں جبہہ باطل ہے. اگر ہم فکری طور پہ جنم لے لینے والے مختلف مسالک کو مد نظر رکھیں تو مکتب تشیع کے لیے سب سے سخت ترین اور خشک ترین تفکر وہ اہل حدیث اور وہابی تفکر ہے. لیکن جب انہوں نے وحدت اسلامی کی اس قرآنی آئیڈیالوجی کو سمجھ لیا اور اس سمجھنے کے ساتھ میدان جبہ حق کے اوپر وارد اور باطل سے ٹکرائے تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ حماس وہ اہل حدیث تفکر کی مالک ہے. اس لیے حنفیوں کے دل میں بہت بڑے پیمانے پہ ان کے لیے جذبات نہیں ابھرتے، اہل حدیث تفکر کی وہ مالک ہے. لیکن وحدت اسلامی کے اس پیغام کے تحت شیعہ اثنا عشری مکتب تشیع کے ساتھ اس قدر وسیع پیمانے کے اوپر متحد اور مربوط ہے کہ اخوان اور برادری کا تعلق برتتے ہوئے آج ایک جبہے کے اوپر یہ دونوں ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور اسرائیل جس نے 6 دن میں چند ممالک پہ قبضہ کر لیا تھا، آج 120 سے اوپر دن گزر چکے ہیں، اور یہ جو ہے چند مہینے 3-4 مہینے کی جنگ ہو چکی ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ اسرائیل کے سامنے یہ جبہہ حق مقاومت یہ ڈٹ کے آج بھی کھڑی ہے، اور دنیا کے تمام اسلامی ممالک کے
حکمران ہیں، اداروں کے سربراہان ہیں، فوجی سربراہان ہیں، حیران ہے کہ یہ کس طریقے سے حماس کھڑے ہیں۔ یہ وحدت اسلامی، یہ برادری ایمانی، اس کی برکات ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔